السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ ناول آتش عشق، قسط نمبر 6، تحریر انیلا شیخ۔ میں تمہیں سمجھانے کی اتنی کوششیں کر رہا ہوں، مگر مجال ہے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ بس ایک ہی ضد لگا رکھی ہے۔ پارس کا لہجہ اب سخت ہوا تھا۔ میں نے ضد لگائی ہے تو آپ بھی تو ضد کر رہے ہیں، مان کیوں نہیں جاتے؟ میری محبت قبول کر لیں۔ انکار کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ جو دلیلیں آپ نے دی ہیں یہ تو ساری بے معنی ہے۔ تمہیں ٹھوس وجہ چاہیے نا؟ ماہی کی اس حاضر دماغی پر پارس بھی دنگ رہ گیا تھا۔ جی، میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں تم سے کبھی پیار نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں کوئی اور ہے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ آئندہ تم مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ حافظ کہہ کر پارس نے فون بند کر دیا۔ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے؟ وہ میرا نہیں ہے؟ اس کے دل میں کوئی اور ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پارس صرف میرا ہے۔ پارس کی باتوں سے ماہی پر قیامت گزری تھی۔ ماہی بے یقینی سے موبائل فون دیکھتی رہ گئی۔ وہ جس شخص کو اپنی زندگی بنانا چاہتی تھی وہ تو اس کی زندگی ویران کر کے چلا گیا تھا۔ اب وہ جینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بلیڈ سے اپنے ہاتھوں کی نس کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا کر نہ سکی۔ اس میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی۔ وہ دنیا سے خوف زدہ رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے دنیا کا مقابلہ کرنا کہاں آتا تھا، لیکن اس نے آج بہت ہمت دکھائی تھی۔ اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی۔ وہ تہجد کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے دل کا حال اپنے رب سے بیان کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ پاک، اگر وہ میرا نہیں تھا تو میرے دل میں اس کے لیے محبت کیوں پیدا ہوئی؟ میں تو سمجھتی تھی وہ میرا محرم بنے گا، لیکن یہ کیا؟ میری محبت کو کوئی اور چھین کر لے گیا اور مجھے پتہ تک نہ چلا۔ اللہ پاک، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اپنے آنسوؤں سے وہ فرش بھگا کر عرش والے کو منا رہی تھی۔ روتے روتے وہ وہیں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ماہی اٹھو، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ خوشی فجر پڑھنے کے لیے اٹھی تو ماہی کو نیچے جانماز پر سوتا دیکھ کر اٹھانے لگی۔ ماہی جسے نیند سے جگانے میں خوشی نڈھال ہو جایا کرتی تھی، آج وہ خوشی کی ایک آواز میں چونک کر اٹھ گئی۔ ماہی نے خوشی کو دیکھا تو اسے فوراً گلے لگا کر بے اختیار رونے لگی۔ کیا ہوا ماہی؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ خوشی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں پارس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے چھین لیا میرے پارس کو، اس نے چھین لیا۔ خوشی کو مکمل بات سمجھ نہ آئی اور ماہی بتانے والی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ خوشی نے اسے پانی پلایا۔ بالکل ریلیکس ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ فجر پڑھ کر کچھ دیر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ خوشی نے ماہی کو زبردست پارس کو کال کی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ خوشی نے اسے میسج کیا، میں ماہی کی چھوٹی بہن ہوں، کال ریسیو کریں۔ کچھ ہی دیر میں پارس کی کال آ گئی۔
بولو کیا ہوا؟ کیوں کال کر رہی تھی؟ لہجہ ہموار تھا۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں، کیا ہوا ہے؟ ماہی کا رو رو کر برا حال ہے۔ وہ تو کچھ بتانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ خوشی نے اس سے اسی کے انداز میں بات کی۔ پارس نے خوشی کو ساری بات بتائی۔ تم ماہی کا خیال رکھنا، اسے سمجھانا اور کہنا میرے بارے میں زیادہ نہ سوچے، مجھے بھول جائے۔ اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں اسے بھی ماہی کی فکر ہے۔ آپ ماہی کی فکر نہ کریں۔ آپ نے جو کیا وہ درد اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ خیر، وہ میری بہن ہے، میں اسے اچھی طرح سنبھال سکتی ہوں۔ خوشی نے سخت لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ یہ مٹھائی آپ کس خوشی میں لے کر آئے ہیں؟ امریکہ جانے کی خوشی میں۔ ارسلان بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ آپ کا ویزا لگ گیا؟ کنول نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں، اور میں پرسوں جا رہا ہوں۔ چلو اب منہ کھولو اور مٹھائی کھاؤ۔ ارسلان نے کنول کے منہ میں پوری مٹھائی بھر دی۔ پرسوں؟ اتنی جلدی؟ جی بیٹا جی، آپ دعا کرنا تمہارا بھائی جلدی کامیاب ہو کر لوٹے۔ لیکن میں آپ کو بہت مس کروں گی، کنول جذباتی ہوئی۔ میں بھی سب کو مس کروں گا۔ اچھا اب یہ ایموشنل ڈرامہ بند کرو، ورنہ میں نے رو دینا ہے۔ ارسلان کی آنکھیں نم ہوئی۔ کنول اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائی۔ چلو پیکنگ میں میری مدد کرو۔ ارسلان نے اس کے کان کھینچے۔ اوف، اچھا نہ چلتی ہوں، کان تو چھوڑیں۔ ہاں ہاں ہاں، جاؤ بخش دیا، کیا یاد کرو گی؟ ارسلان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ عادت ماہی سے ملتی ہے، وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ کنول کو یاد آیا۔ ہائے، ارسلان نے سرد آہ بھری۔ کیا ہوا؟ کنول نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، تم چلو یار۔ کلاس روم میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ مس شاہجہاں فزکس کا چیپٹر سمجھا رہی تھی۔ ماہی کا دھیان کسی چیز میں نہ تھا، وہ اندر ہی اندر مری جا رہی تھی۔ پارس کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ماہی زور زور سے چلانے لگی۔ کیا ہوا ماہی بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مس شاہجہاں نے گھبرا کر پوچھا۔ ماہی کہاں جواب دیتی، وہ اپنی حواس میں ہی نہیں تھی۔ بولو ماہی، ٹیچر کچھ پوچھ رہی ہیں۔ کنول نے ماہی کا بازو ہلایا۔ ہاں ہاں، میں 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 ٹھیک ہوں، ماہی ایک دم ہوش میں آ کر بولی۔ ٹھیک ہو تو اس طرح چلانے کی وجہ؟ اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، مس شاہجہاں نے مزید پوچھا۔ وہ ٹیچر، ایگزامس ہونے والے ہیں نا، اور میری تیاری بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ماہی نے بامشکل بات بنائی۔ ریلیکس، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ ابھی ایگزام میں اتنا وقت ہے، آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر مس شاہجہاں چلی گئی۔ خیر، یہ اسٹڈی کا پریشر نہیں ہے، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، بچپن کی دوستی ہے ہماری، اتنا تو سمجھ سکتی ہوں تم کس بات سے پریشان ہو۔ کنول نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کنول کی باتیں سن کر
ماہی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوں کی جھریاں جاری ہو گئی۔ بتاؤ مجھے، کیا بات ہے؟ کیا اتنی ہی دوستی تھی ہماری؟ کنول نے ماہی کے آنسو صاف کیے۔ ماہی کنول کے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ چونکہ اسکول کی چھٹی ہونے والی تھی، صرف 10 منٹ باقی تھے، اس لیے مس شاہ جہاں اسٹاف روم میں جا چکی تھی۔ کلاس کی ساری لڑکیاں کچھ اپنا بیگ پیک کرنے میں مصروف تھیں، کچھ ٹیچر کے جانے کے بعد اپنی مستی میں لگی تھیں، اور ویسے بھی کنول اور ماہی کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ سب ان کی دوستی سے اچھی طرح واقف تھے۔ کچھ بتاؤ بھی، بس روئی جا رہی ہو۔ کنول نے ماہی کو پانی پلایا۔ ماہی نے پہلے دن سے پارس کی ساری باتیں کنول کو بتا دی۔ تم ایک ایسے شخص کے لیے رو رہی ہو جسے تم نے دیکھا تک نہیں ہے؟ کنول کو کافی تعجب ہوا۔ کنول، میں اس سے پیار کرتی ہوں، تمہیں پتہ ہے۔ اس نے 2 دن سے مجھ سے بات نہیں کی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی نے میری آکسیجن چھین لی ہے۔ ماہی روتی ہوئی اپنی ذہنی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ تم ایک ایسے شخص کے لیے پاگل ہو رہی ہو جسے تم نے کبھی دیکھا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی صرف آواز پیاری ہو، وہ دکھنے میں بالکل بھی اچھا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کوئی عجیب سی شکل و صورت والا ہو، نہ جانے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہوگا۔ ماہی، پوری زندگی کا سوال ہے، کم از کم اتنا تو دیکھا جاتا ہے۔ کنول نے ماہی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اچھا دکھتا ہے یا برا، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ میرا پیار ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ ماہی ثابت قدم نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی۔ یہ بھی تو دیکھو، اس نے کس بے حسی سے تمہاری محبت ٹھکرا دی۔ کنول ماہی کو سچائی کا آئینہ دکھانا چاہتی تھی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ بھی میری محبت، میری قربت کے لیے تڑپے گا۔ اسے مجھ سے بھی زیادہ محبت ہو جائے گی۔ اللہ پاک بہت جلد وہ دن لے کر آئیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ ماہی نے امید کا دامن تھام رکھا تھا۔ کنول کو وہ کوئی دیوانی معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے اس سے ایک بہتر آپشن ہے، کہو تو میں بات کروں؟ کنول نے ماہی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اسے چھیڑا۔ تم پھر شروع ہو گئی؟ میں نے کتنی بار کہا ہے، یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو۔ ماہی جھنجھلا کر بولی۔ آخر برائی کیا ہے میرے بھائی میں؟ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ کنول پلیز، کوئی اور بات کریں۔ ماہی چڑھ کر بولی۔ نہیں ماہی، آج تمہیں بتانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سنو۔ پہلے مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے محبت ہو گئی ہے، تو اتفاق سے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ سن لیا؟ ہو گئی خوش؟ نہیں، جب تم میری بھابھی بنتی پھر میں خوش ہوتی۔ کنول نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب چلو بکواس بند کرو، اسکول کی چھٹی ہو چکی ہے، 4 ماہ گزر چکے تھے۔ ماہی نے 10ویں جماعت کے امتحان کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔
اب وہ کافی حد تک نارمل رہنے لگی تھی۔ اس کے دل کا حال تو اللہ ہی جانتا تھا، لیکن وہ اپنی ذات سے کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سلطان صاحب ان دنوں ایک ہفتے کی چھٹی کے لیے گھر آئے ہوئے تھے۔ سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ بابا، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، خوشی نے فرمائش کی۔ کیوں نہیں میرے بچے، شام میں چلیں گے، سلطان صاحب نے محبت سے کہا۔ ڈنر بھی باہر کریں گے، عثمان نے فوراً ہی اپنی بات رکھی۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل، کیوں نہیں۔ اور ماہی بیٹا، آپ کی کیا فرمائش ہے؟ سلطان صاحب نے پیار سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بابا، ماہی لنچ کرنے میں مصروف تھی۔ ماہی ان بدماشوں کی طرح بالکل نہیں ہے، زبیدہ بیگم نے تعریف کی۔ مما، آپ ہمیشہ ہی ماہی کی طرفداری کرتی ہیں، خوشی نے منہ بسوڑے کہا۔ ہاں، کیونکہ تمہیں مما بابا کچرے کے ڈبے سے لے کر آئے تھے، عثمان نے مسخری کی۔ بابا دیکھیں، یہ ایسے ہی کرتا ہے، خوشی نے شکایت لگائی۔ خوشی کے اس انداز پہ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ شام کے وقت سب شاپنگ کرنے کے لیے نکلے۔ شاپنگ مال میں خوشی اور عثمان اپنے لیے چیزیں پسند کر رہے تھے۔ ماہی، یہ بیگ دیکھو، کتنا اچھا ہے، خوشی نے پرجوش ہو کر کہا۔ اچھا ہے، تمہیں پسند ہے تو لے لو، تم سے تو کچھ پوچھنا ہی فضول ہے۔ ایسا رد عمل سامنے آتا ہے کہ اچھا بھلا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ خوشی کا پارا چڑھ گیا۔ خوشی، ان میں سے کون سی گھڑی اچھی ہے؟ عثمان کے ہاتھ میں دو گھڑیاں تھیں۔ مجھے یہ سلور والی اچھی لگ رہی ہے۔ ویسے میرا نام کس خوشی میں لیا جا رہا ہے؟ میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ پھر تم مجھے آپ ہی کیوں نہیں بولتے؟ گھر پر نہ صحیح، باہر ہی عزت کر لو۔ ہاں ہاں ہاں، آپ ہی، اور تم، عثمان نے کہکا لگایا۔ کیوں؟ ماہی کو تو تم آپ ہی بولتے ہو، پھر مجھے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ماہی آپ ہی صرف میری آپ ہی ہیں، تم نہیں۔ تم تو کچرے کے ڈبے سے۔ عثمان نے خوشی کو منہ چڑھایا۔ عثمان کے بچے، تم گھر چلو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں، خوشی دانت پیس کر بولی۔ ماہی شاپنگ میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک بلیک ڈریس پر پڑی۔ یہ میرے پارس کا پسندیدہ رنگ ہے، اگر یہ پہن کر میں اس کے سامنے جاؤں گی تو یقیناً اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ دیوانی اپنی ہی دنیا میں رہتی تھی۔ بابا، مجھے یہ بلیک فراک چاہیے، ماہی نے ڈریس کی جانب اشارہ کیا۔ جاؤ لے لو، میرا بیٹا سوچا نہ کرو۔ سلطان صاحب نے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم لوگوں کی شاپنگ ختم ہو چکی ہو تو چلو، مجھے بھوک لگی ہے، سلطان صاحب نے آواز دی۔ جی، میں نے تو گروسری کا سامان لے لیا ہے، آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیں، زبیدہ بیگم نے کہا۔ بابا، مجھے اور کچھ نہیں لینا، ماہی آ کر بولی۔ تم دونوں کو الگ سے بولنا ہوگا، سلطان صاحب خوشی اور عثمان سے مخاطب ہوئے۔ نہیں نہیں، ہماری بھی شاپنگ ہو گئی، دونوں بھاگ کر آئے۔ باہر ڈنر کرنے کے بعد زبیدہ بیگم اور سلطان صاحب بچوں کی شاپنگ دیکھ رہے تھے۔
ماہی نے بس یہ ایک فراک لیا ہے؟ زبیدہ بیگم نے پوچھا۔ جی مما، ماہی نے فوراً جواب دیا۔ عثمان اور خوشی نے تو پورا شاپنگ مال ہی خرید لیا ہے۔ زبیدہ بیگم ان کی شاپنگ دیکھ کر بولی۔ بچوں کی کسی چیز پر ٹوکا نہ کریں، سلطان صاحب نے اعتراض کیا۔ ان دونوں کو آپ نے ہی بگاڑا ہے، زبیدہ بیگم خفگی سے بولی۔ مما، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر خوشی چلی گئی۔ میں بھی بہت تھک چکا ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ عثمان بھی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ میں چائے بناتی ہوں، یہ کہہ کر زبیدہ بیگم کچن کی جانب بڑھی۔ مما، مجھے بھی چائے پینی ہے، ماہی نے آواز دی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زبیدہ بیگم نے حیرانی سے ماہی کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا ہوگا، اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ انسان کی پسند وقت اور عمر کے ساتھ بدلتی ہے، سلطان صاحب نے فوراً ہی ماہی کی طرفداری کی۔ زبیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا، پھر چائے بنانے چلی گئیں۔ چائے پینے کے بعد ماہی نے شاپنگ کا سامان سمیٹ کر رکھا۔ مما، بابا، میں سونے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر ماہی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شب بخیر بیٹا، دونوں نے ہم آواز ہو کر کہا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ماہی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بستر پر مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ اسے پارس کی یاد آ رہی تھی، وہ پارس کی ایک ایک بات کو یاد کر کے کبھی وہ مسکراتی تو کبھی اداس ہو جاتی۔ 4 مہینے سے اس نے پارس کی آواز تک نہ سنی تھی، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، وہ اپنی بے چینی کو سکون پہنچانا چاہتی تھی۔ اس کے عشق کے ضبط نے صبر کا دامن چھوڑا تو ایک بار پھر اس نے پارس سے بات کرنے کا، اسے منانے کا ارادہ کیا۔ منا لوں گی پارس کو، مجھے یقین ہے وہ صرف میرا پارس ہے، وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی پارس کو کال کرنے لگی۔ ہیلو، اس نے پہلی بیل پر کال ریسیو کر کے کہا۔ اف، یہ آواز اس کے دل کو تسکین پہنچا تھا، اس کی روح کو قرار آیا تھا۔ اس آواز کو سن کر اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ 4 مہینے سے اس کا وجود اس کی آواز کا پیاسا تھا، سے وہ سیراب کر رہی تھی۔ پارس، کیسے ہیں آپ؟ میں ماہی ہوں، مجھے معلوم ہے تم ماہی ہو، کا مطلب وہ مجھے بھولا نہیں ہے، اسے میں اب بھی یاد ہوں۔ ماہی سوچ کر خوش ہوئی۔ بولو، کیا بات ہے؟ پارس کا لہجہ ہموار تھا۔ اتنے دنوں کے بعد بات ہوئی ہے، آپ نے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ ماہی کیسی ہو؟ ماہی زندہ بھی ہو یا مرنے والی ہو؟ آپ تو ایسے نہ تھے، آپ کا یہ انداز، آپ کا یہ رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، ماہی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا بس یہ قصور ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ پچھلے 4 مہینوں میں نے آپ کو پل پل یاد کیا ہے، ہر لمحہ مر مر کے جیا ہے۔ ماہی بے بسی سے اپنے دل کا احوال پیش کر رہی تھی۔ تم نے پھر اپنی بکواس شروع کر دی۔ مجھے لگا تھا تم سنبھل جاؤ گی، لیکن نہیں، تم پر تو جیسے عشق کا بھوت سوار ہے۔ پارس فون پر دھاڑا۔
संभल जाऊंगी? इतनी आसानी से कह दिया आपने। आपको क्या लगा था मैंने दिल लगी की है? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। मिस्टर सैयद पारस जहाँ से मुझे इश्क है आपसे और मरते दम तक रहेगा। माही के लिए सब कुछ बोलना आसान ना था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को पाने की जस्तजू में हर हद को पार कर देना चाहती थी। तुम दिल लगी करो या दिल की लगी करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस मेरी जान छोड़ो। पारस बेहिसी से बोल रहा था। इतनी बेहिसी? पारस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? माही ने सर्द लहजे में कहा। माही, तुम मुझे इस बेहिसी पर मजबूर कर रही हो। तुम जानती हो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। झूठ बोलते हैं आप। आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। आप सिर्फ मेरे हैं। कह दे, एक बार कह दे। आपको मेरी जान की कसम, सिर्फ एक बार कह दे। माही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। मेरा प्यार कबूल कर ले। मुझे सुकून बख्श दे। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? वो लाचारी से बोली जा रही थी। माही, तुम मेरे सामने खुद को क्यों जलील कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पारस से माही का यूं ज़ारो कतार रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं नहीं मानती इस बात को। कोई आपको मुझसे छीन नहीं सकता। कोई आपके और मेरे बीच नहीं आ सकता। बीच में तुम आ रही हो, वो नहीं। समझ आई है तुम्हें? अब दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से। और हाँ, अगर सच में तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ना, तो मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश ना करना। मैं अब आपसे कभी राब्ता नहीं करूंगी, बल्कि आप खुद चलकर मेरे पास आएंगे। जब आप भी मेरी मोहब्बत के लिए ऐसे ही तड़पेंगे, इस तरह बेचैन हुआ करेंगे, फिर शायद मैं आपको मैसर ना रहूं। ये मेरा वादा है आपसे। ये कहकर माही ने फोन बंद कर दिया। फोन बंद होने के बाद माही शिद्दत से रोने लगी। आज पारस ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। उसके कहे सख्त अल्फाज ने माही को रूह तक किरची किरची कर दिया था। उसके दिए गए जख्म वो कभी ना भूले, इसलिए वो ब्लेड से अपनी कलाई पर जख्म बनाने लगी। खून के कतरे बहते रहे, लेकिन वो ना रुकी। खुद को दर्द देती रही। ये दर्द कुछ नहीं है पारस, जो आपने दिया है। वो अपने जख्मों को तेजी से खुरचने लगी। आतिशे इश्क के छठे एपिसोड का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। क्या माही पारस को कभी भूल पाएगी? क्या माही की ज़िंदगी में कोई ऐसा आ जाएगा जिसे पाकर माही पारस को भूल जाए? या पारस को माही से मोहब्बत हो जाएगी? ये सारी बातें जानने के लिए मेरी हर आने वाली वीडियो को लाज़मी देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।